اللهم يا مرجع الزوائر والزمائر ومبدأ البوارز والسرائر، يا من هو لجملة المكونات كضمير الشان، والحاضر لديه الماضي والمستقبل من الزمان. صل وسلم على حبيبك عمدة المرسلين وعلى آله المتبوعين وأصحابه المرفوعين، سيما الخلفاء الأربعة، سيما الخلفاء الأربعة، سيما الخلفاء الأربعة بعدد حروف الكلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأيضا قال الله تعالى في مقام آخر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام، طالبات اور دیگر سامعین سامعات، آج کا ہمارا موضوع اہم بھی ہے اور مشکل بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ وہ ہے الادلۃ الاربعہ۔ انشاءاللہ العزیز جتنی آپ کو ضرورت ہے انشاءاللہ وہ آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ یہ دین اسلام جو عالمگیر ہے، پورے
جہان میں ہے کافۃ للناس، سب لوگوں کے۔ یہ دین اسلام جو مکمل بھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے اس کو مکمل کر کے بھیجا۔ پھر یہ محفوظ بھی ہے، چور ڈکیت کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈکیتی چوری کی کوشش کرتا ہے ایسا تعاقب ہوتا ہے کہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اور یہ دین اسلام اللہ کو بہت پسند ہے، اس کو اللہ نے کسی پہ قربان نہیں کیا بلکہ اس پہ لوگ قربان ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جلیل القدر نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے اور ان کے بھائی کے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی جنتیوں کے سردار ہیں۔ ان جیسے لوگ دین پہ قربان ہوئے، دین کسی پہ قربان نہیں ہوا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حمزہ وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم دین پہ قربان ہوئے، دین کسی پہ قربان نہیں ہوا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین متین اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب دین اسلام کے دلائل کتنے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر یاد رہا تو انشاءاللہ میں آخر میں بھی دہراؤں گا، جو ساتھی آخر میں آتے ہیں تاکہ کم از کم اتنی بات سن لیں کہ دین اسلام کے جو دلائل ہیں، دلیلیں ہیں، وہ 4 ہیں۔ آپ کسی چیز پہ عمل کر رہے ہیں، ان 4 میں سے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس دلیل ہوگی۔ اللہ کا قرآن پہلی دلیل، سب سے اعلیٰ، پھر ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جسے کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، فرما برداری، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اور تیسرے نمبر پہ ادلہ میں سے تیسری دلیل ہے اجماع امت، مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کا جس پہ اتفاق ہو گئی، یہ تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا، یا تابعین کا جن میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بھی تابعی ہیں۔ اور چوتھی دلیل ہے قیاس، جس کو فقہ کہا جاتا ہے، یہ چوتھی دلیل ہے۔ اب جو مولوی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے 2 اصول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اجماع اور قیاس فقہ یہ قرآن اور حدیث کے کوئی متضاد چیز ہے، ان بیچاروں کے علم میں نہیں ہے۔ پھر وہ اپنی عوام کو بھی سمجھاتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہمارے دو اصول ہیں اور کوئی اصول نہیں۔ حالانکہ اجماع اور قیاس فقہ یہ اگر قرآن حدیث کے مطابق ہو تو یہ قرآن حدیث شمار ہوتا ہے، اسی کے ضمن میں آتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور جو اجماع یا قیاس خدا نخواستہ قرآن حدیث سے ٹکرائے، ہم اس اجماع کی اور قیاس کے قائل نہیں، بلکہ اسے نہ اجماع کہتے ہیں نہ ہم اسے فقہ کہتے ہیں۔ اس لیے جو صحیح بات ہے وہ ہے کہ ہمارے جو اصول ہیں وہ 4 ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام لوگ یہ کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، عمل جس کا ہے نہیں، اللہ سب کو توفیق دے۔ اصول الشاشی، نور الانوار، اسامی، توضیح تلوی، مسلم الثبوت، وہ اسی قانون کے لیے ہیں، اور ہر مکتب فکر پڑھتا ہے، اور اتنی مشکل کتابیں ہیں، اللہ پاک آسان کرتا ہے طلباء علماء کے لیے۔ ان سب پہ یہ لکھا ہوا ہے شریعت کے جو اصول ہیں وہ 4 ہیں، قرآن، حدیث جسے سنت بھی کہتے ہیں، اجماع امت یعنی اتفاق امت کا جس مسئلے پہ ہو، اور چوتھے نمبر پہ ہے فقہ جسے قیاس بھی کہتے ہو۔ یہ 4 یہ رٹا لگانا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہمارے 2 اصول ہیں، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجماع کے بغیر قرآن پہ بھی عمل نہیں ہو سکتا ہے، حدیث پہ بھی عمل نہیں ہو سکتا ہے، فقہ پہ بھی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اجماع کا مطلب ہے اتفاق۔ بعض اوقات انسان تفسیر میں ایسا مصروف ہوتا ہے، بعضوں نے یہ لکھا، بعضوں نے یہ لکھا، بعضوں نے یہ لکھا، بڑی تفسیریں ہیں، اب اس میں دیکھنا پڑتا ہے جمہور کس طرف ہے، اکثریت کدھر ہے، اسی کو اجماع کہتے ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہری اختلاف ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا، اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اجماع کیا ہے، اس میں اتفاق کیا ہے۔ یہ لفظ یاد رکھنا ہے کہ اجماع یعنی اتفاق، اتحاد، متفق علیہ، وہ اجماع ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ایک مولانا صاحب ہیں، ان کو میرے محسن، میرے استاد مولانا نصر اللہ خان راشد لاہور سے حزب الالاف سے لے کے آئے تھے، بریلویوں میں ان کی دستار بندی بھی ہوئی تھی، بریلوی بن گئے تھے دیوبندی سے۔ استاد لے کے آئے، مجھے پورا یاد ہے، میرے ساتھ مشورہ کیا کہ اس کا کیا کریں۔ حزب الالاف کی سند بھی اس کے پاس تھی، وہاں اس کا نام خضر حیات تھا، اصل نام، اور بعد میں اس نے اپنا نام اور رکھا۔ ایک دفعہ وہ مولانا صاحب اور میں ایک جگہ تقریر پہ گئے اکٹھے، مجھے اس کا مشہور نام پتا تھا، اس نے کہا آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرے بعد اس کی تقریر ہوگی۔ میں نے کہا آپ کا نام؟ اس نے کہا نہیں آپ کو نہیں پتہ ہے، میرا نام اصل اور ہے، میری برادری آئی ہے، آپ نے یہ کہنا ہے۔ میں نے کہہ دیا، بات ٹھیک تھی۔ آپ ادھر سے لے کے آئے استاد مولانا نصر اللہ صاحب،
ادھر آ کے وہ اشاعت التوحید کا پھر بن گیا، بعد میں کسی اور جماعت میں چلا گیا، بعد میں کسی اور میں چلا گیا۔ کچھ دن پہلے میں نے تقریر سنی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ائمہ پہ ہٹ کر رہا تھا، تو مجھے چونکہ وہ وقت یاد تھا کہ ہم بریلویوں کے مدرسے سے نکال کے لائے تھے حزب الاعناف سے، اور اب وہ امام ابو حنیفہ پہ مذاق، فقہ پہ مذاق، اور بار بار تقریر میں کہنا ہمارے دو اصول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو میں نے کسی ساتھی کو کہا اس کو وہ وقت یاد کراؤ جب بریلویوں سے ادھر آئے، ادھر سے ادھر آئے، ڈاما ڈول، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بہرحال یہ تو ایک دلچسپی کے طور پہ میں نے بات سنائی کہ انسان جسے کہتے ہیں جماندرو، کھنگر، مضبوط عقیدے کا ہو، ڈاما ڈول نہ ہو، مر جائے لیکن اس عقیدے کو نہ چھوڑے۔ میری جماعت ہے اشاعت التوحید والسنہ، جس کا آسان نام ہے اہل سنت والجماعت، ایک نمبر پیور۔ رو رو کے دعائیں زندگی میں کی ہیں، اب بھی کر رہا ہوں، اللہ ہمارا خاتمہ اسی پہ کرے، کیونکہ یہ ہے ما انا علیہ واصحابی۔ بہرحال شریعت کے اصول ہر کسی کو پتہ ہونے چاہیے، چار ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ یہ جو میں نے کتابیں گنی ہیں، ان میں پہلے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے کہ ایسے عمل، پھر سنت رسول اللہ کتنی قسمیں ہیں، پھر اجماع کی کتنی قسمیں ہیں، پھر بعض قیاس وہ ہیں کہ ہم اسے دیوار پہ مارتے ہیں، نہیں مانتے، اور جو صحیح قیاس ہے ائمہ نے کیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب قرآن مقدس میں 6666 آیات ہیں، 6666 آیات ہیں، ان میں سے 500 آیات وہ ہیں جن سے حکم ملتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، کر نہ کر، بس۔ باقی سارے قصے ہیں عبرت کے لیے اللہ نے سنائے ہیں، واقعات ہیں اللہ نے عبرت کے لیے سنائے ہیں، مثالیں ہیں اللہ نے سمجھانے کے لیے دی ہیں۔ بڑی بڑی مثالیں، درخت کی مثال دے دی، پانی کی مثال دے دی، ستاروں کی مثال دے دی، چوپاؤں کی مثال دے دی، انسان کی جان کی مثال دے دی، اپنی مخلوق میں سے کسی کی مثال دے دی۔ 6666 آیات کم و بیش کہنا ہے، کیونکہ اختلاف ہے، بعض چند اوپر کرتے ہیں، بعض نیچے کرتے ہیں۔ 500 آیات وہ ہیں جن سے حکم ملتا ہے، باقی سب قصے اور واقعات ہیں، اور وہ قصے اور واقعات ہماری عبرت کے لیے ہیں۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، کبھی نوح علیہ السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا 109 دفعہ قرآن میں ذکر آیا ہے جی، اور حدیث کا ذخیرہ اتنا ہے کہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ حدیث کی کتابیں بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، طحاوی شریف، مسند امام اعظم، مسند دارمی، مسند احمد رحمہ اللہ تعالی، ساری یہ کتابیں میں گن ہی نہیں سکتا۔ اتنی حدیثیں، لیکن 3000 حدیثیں ہیں جن سے حکم ملتا ہے کر یا نہیں ملتی ہے نہ کر۔ باقی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں، بات سمجھائیے۔ مثلا ایک دفعہ فرمایا کہ میں سو رہا تھا، نیند اور جاگنے کے درمیان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخص آئے، کہنے لگے یہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟
ایک نے کہا سو رہے، دوسرے نے کہا جاگ رہے۔ انہیں کہا یار انہیں کوئی مثال دو، سمجھاؤ۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی ایک حویلی بناتا ہے، اس میں بہترین کھانا تیار کرتا ہے، پھر وہاں لوگوں کو مدعو کرتا ہے، کچھ آ کے کھا لیتے ہیں، کچھ نہیں آتے محروم ہو جاتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خواب میں کہتا ہے کہ اب لوہا، یار اس کی تعبیر بھی بتا دو، اللہ کی طرف سے تھا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ حویلی سے مراد جنت ہے، بانی سے مراد اللہ ہے، اور کھانا جنت کے کھانے اور مزے ہیں، اور بلانے والے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اس نے کلمہ پڑھا اور عمل بھی کیا۔ میں نے کتنی دفعہ زور دیا، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ بات سمجھ لیتے ہو، یہ اللہ کا احسان ہے۔ قرآن مجید خود فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، بڑا خوش نصیب ہے، لیکن اگر شرک کرتا ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی بھی ہے، حیاتی ہے، اشاعتی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر شرک کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر کلمہ پڑھنے والے پھر بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پھر ان کا کلمہ کام نہیں دیتا۔ اس لیے کئی لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1000 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر داتا کسی اور کو بنایا ہوا ہے، نظر و نیاز منت منوتی غیر اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، چڑھاوے غیر اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ نماز میں فرق آ جائے، زکوٰۃ میں آ جائے، ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، 11ویں 12ویں میں حرج نہیں آنی چاہیے، فلاں عرس میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ تو اس لیے 3000 حدیثیں ایسی ہیں جن سے حکم ملتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، پھر ان دو نے سمجھایا کہ حویلی جنت ہے، مادبہ دسترخوان پہ وہ جنت کے مزے ہیں، اور بلانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کی توحید اور سنت کی طرف، اور جو آیا دین کے اندر وہ جنت میں چلا گیا، جو نہ آیا وہ محروم ہو گیا۔ اس طرح کی مثالیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے کے سمجھائی ہیں۔ ایک دفعہ فرمایا ایک جہاز جا رہا ہو، بیڑا، اس کا ایک اوپر والا حصہ اور ایک نیچے والا، نیچے والے کو پانی کی ضرورت ہو اوپر چلے جائیں، جا کے پانی لے آئیں، ان کے پاس پانی ہے۔ ایک دفعہ خیال آئے کہ ہم نیچے سے سراغ کرتے ہیں، اندر پانی آ جائے گا، یہ نہ سوچیں کہ یہ بیڑا ڈوب جائے گا۔ سمجھایا کہ مداخلت نہیں کرنی دین میں، جو بتایا اس پہ عمل کرنا، علماء سے پوچھ لینا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی، مداخلت نہیں کرنی۔ ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم آئے پڑھنے کے لیے، بیٹھ گئے، ہم نے اسے داخلہ دیا، وہ داخل ہو گیا، وہ آپ کہے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، تو میرے بھائی حاجی عبدالرشید صاحب کہیں گے بھائی تو داخل ہوا ہے، دخیل نہیں ہوا ہے۔ گھر کے اندر ایک بہو آئے، پیار سے کوئی بات شفقت سے ادب سے کہے تو گھر میں داخل ہوئی ہے، ہر چیز پہ اعتراض بلا وجہ، کہیں گے یہ تو دخیل ہو گئی، مداخلت کر رہی ہے۔ میرے آقا نے مثالیں دے دے کے سمجھایا، دین میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، مداخلت نہیں کرنی، جو مرضی اذان سے پہلے، جو مرضی جنازے کے بعد، جو مرضی تدفین کے بعد، جو مرضی کفن کے اندر، جو مرضی صدقہ جاریہ کے اندر، جو مرضی
گانا ہے، مہندی ہے وغیرہ، شادی کے موقع پہ جو مرضی، ختنہ کے موقع پہ جو مرضی، برسیاں ہو رہی ہیں، سالگرہ منائی جا رہی ہے، بدعات اور رسم و رواج ہے، یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، ہندوؤں کے طریقے ہیں، یہ دین میں دخیل ہے، داخل نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اگر مداخلت کی اپنی مرضی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرنا، مداخلت کر۔ تو 3000 حدیثیں ہیں جن میں حکم ملتے ہیں، باقی سب قصے واقعات ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب تیسرے نمبر پہ اجماع ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے، سب سے پہلے قرآن میں دیکھنا ہے، ہم نے نہیں، ائمہ نے، علماء نے، مجتہدین نے۔ مل گیا ٹھیک، قرآن میں نہیں ملا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا۔ مثلا غیبت کے بارے میں ہمیں عمل چاہیے، دلیل چاہیے۔ قرآن میں الا یغتب بعضکم بعضا، بس اس میں کوئی فقہ کی ضرورت نہیں، اجتہاد کی ضرورت نہیں، اجماع کی ضرورت نہیں۔ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی ضرورت نہیں۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کے پابند بن جاؤ۔ پورے قرآن میں بار بار اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ۔ زور کی کتنی رکھتے ہیں، عصر کی کتنی ہے، مغرب کی کتنی ہے، سفر میں کتنی ہے، حضر میں کتنی ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ 4 فرض ہیں، سنتوں کا ذکر نہیں ہے۔ وضو کس سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کس سے کتنے ٹائم تک برقرار رہتا ہے، موضوع پہ مسح ہے لیکن کیسے کرنا ہے، یہ سب سنت میں مل گیا۔ تو اب بات واضح ہو گئی، کچھ مسائل تمہیں قرآن سے ملیں گے، کچھ ان کی تشریح سنت سے ملے گی، اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں اجماع کی طرف جانا پڑے گا، اتفاق کی طرف جانا پڑے گا۔ اب قرآن مجید میں آتا ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی اور وہ حاملہ نہیں ہے، 3 قروء وہ عدت بیٹھے گی۔ حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہوگا، عدت ختم ہو۔ 3 قروء، اب یہ قرآن میں آیا 3، لیکن اس قروء میں اس کو حیض بھی اس کا معنی آتا ہے اور پاکی بھی آتی ہے۔ اب حیض کرے تو 3 ہی بنتا ہے، اور پاکی اور طور کرے تو 2.5 یا 3.5 بن جاتا ہے۔ تو ائمہ نے کہا 3 کو 3 رکھنا ہے، قروء کا معنی حیض کرنا ہے، مینسز کرنا ہے، کہ 3 مینسز جب گزر جائیں گے پاک ہو جائے گی، پھر اس کی عدت گزر جائے گی۔ اب یہ جو چکر پڑا، پریشانی ہوئی، علماء نے غور و فکر کیا، مسئلہ حل ہو گیا کہ قروء سے مراد مینسز ہے، پاکی نہیں ہے۔ اسی کو اجماع کہتے ہیں۔ وراثت کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا، ایک آدمی کا بیٹا ہے، اسے کیا ملے گا، یہ ملے گا، عصبہ ہے۔ پوتا، اس پہ اجماع ہے، اتفاق ہے کہ وہ بیٹے کی طرح ہے۔ جب بیٹا موجود ہو تو پھر تو اسے نہیں ملے گا، اگر بیٹا نہ ہو اور بھی بیٹے نہ ہو پھر پوتے کو ملے گا۔ یہ تو میں ایک مثالیں دے رہا ہوں، یہ ایک اجماع ہے، اجماعی مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ اور قیاس اور فقہ کس کو کہتے ہیں، یاد رکھنا، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ، فقہ کا مطلب اگر کوئی یہ لے کہ قرآن حدیث کے مخالف اور ضد
ہم ہرگز اس فقہ کو نہیں مانتے، نہ ہماری وہ فقہ ہے نہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا اگر میری کوئی بات قرآن حدیث سے ٹکرائے اس کو دیوار پہ مار دینا۔ اسی طرح امام شافعی، اسی طرح امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا یہ ہمارا بھی یہ نظریہ ہے۔ فقہ کا مطلب کیا ہے؟ سمجھو، فقہ کا مطلب ہے سمجھنا، استنباط کرنا۔ استنباط اصل میں نبت ان سے ہے، اور استنباط کہتے ہیں کنواں کھودا، پہلی دفعہ جب اس سے پانی نکلا، چشمہ نکلا، اس کو نبتا کہتے ہیں۔ اب استنباط کا مطلب کیا ہے؟ جو مسئلہ قرآن حدیث سے نہیں ملا، اجماع سے نہیں ملا، نیا مسئلہ پیش آیا، دیکھ لو قرآن میں قیاس کر لو اگر قرآن سے ملے، حدیث میں اس میں قیاس کر لو اگر حدیث میں ملے، اگر اجماع میں ہے اس طرح کا اس پہ قیاس کر لو۔ اب یہاں اگر کوئی کہے استاد جی یہ کیوں؟ جواب یہ کہ اگر یہ نہ ہوتا ہر آدمی، پھر مجتہد کی قدر کیا تھی؟ پھر العلماء ورثۃ الانبیاء کیسے ہوتے؟ پھر مجتہد کیسے ہوتے؟ یہی تو ان کا کام ہے، وہ کام حلوے کھانا نہیں ہے، روٹیاں پھاڑنی نہیں ہے، وہ اپنے ذاتی مفاد نہیں ہے۔ العلماء فی الارض کالنجوم فی السماء، علماء زمین میں اس طرح ہیں جس طرح آسمان میں ستارے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آسمان کی خوبصورتی ستاروں کے ساتھ ہے اور زمین کی خوبصورتی علماء کے ساتھ ہے۔ کئی لوگ اس کو حدیث بناتے ہیں، حدیث نہیں جو میں پڑھنے لگوں، مقولہ ہے، محاورہ ہے۔ موت العالم موت العالم، عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے۔ ایک عالم باعمل نوجوان ہے، بوڑھا ہے، اس پہ موت آ گئی، سمجھدار لوگ ارباب علم و دانش کہتے ہیں موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے۔ میرے آقا نے ایک عالم بعمل کے پیچھے نماز پڑھنے کے جو فضائل بیان کیے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اگر ہر کسی کو جو سمجھ آ جائے یہ قرآن ہے، ہر کسی کو سمجھ آ جائے، پھر مدرسے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث جو سمجھ آ جائے، پھر حدیث کا معاملہ اتنا نازک اتنا نازک اتنا نازک، پھر علماء کی کیا ضرورت؟ شیوخ کی کیوں ضرورت؟ شیخ الحدیث کی کیوں ضرورت؟ مفتی کی کیوں ضرورت ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کا زمانہ مبارک جس کے بارے میں میرے آقا کے پیارے الفاظ ملتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، والعصر جس کی اللہ نے قسم اٹھائی، پھر صحابہ کرام کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے۔ ایک آدمی کو اگر اپنے والدین یا استاذ اس میں کوئی خوبی ہو اور لوگ بھی مانتے ہو تو آدمی بار بار ذکر کرتا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے والدین سے محبت، استاد سے محبت۔ امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں۔ خدا کی قسم زندگی میں ملتزم کے ساتھ لگ کے بھی دعا کی ہے، ریاض الجنہ بھی کی ہے، پھر بھی کرتے رہیں گے جب موقع ملا انشاءاللہ۔ کس چیز کا کہ ہم تقلید امام ابو حنیفہ کی کرتے ہیں، ہمیں اس پہ ناز ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ کیوں؟ خیر القرون قرنی،
بہتر زمانہ فرما میرا ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کرام کا زمانہ رضی اللہ تعالیٰ، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا زمانہ۔ سب ائمہ اچھے ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، لیکن ہم تقلید امام ابو حنیفہ کی کرتے ہیں، ان کا تقویٰ بہت زیادہ۔ پھر 20 صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہوئی، ان سے فائدہ اٹھایا، یعنی تابعی ہے، اس لیے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ کم از کم میرا خیال ہے 10 دفعہ آپ نے بات سنی ہوگی، اور اگر زندگی نے وفا کی، اس مدرسے کا جھاڑو دینے والا ہوں، خادم ہوں، آپ پھر بھی سنو گے یہ بات۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں 10 مبشرہ کے نام ہیں، جا کے دیکھ لیں امام ابو حنیفہ کا نام۔ مجھے یاد ہے، میرا حافظہ ہے الحمدللہ، میں نے پہلے بھی بتایا، امام ابو حنیفہ کا نام پھر مسجد نبوی میں کیوں ہے؟ امام شافعی کا نام کیوں ہے؟ امام احمد بن حنبل کا نام کیوں ہے؟ امام مالک کا نام کیوں ہے؟ اگر یہ لوگ اچھے نہ ہوتے بلکہ بہتر ہوتے، بہترین نہ ہوتے، پھر بھی ان کا نام مسجد نبوی میں نہ آتا۔ وہ میرے ساتھ جائے یا وہاں جا کے دیکھے، قیامت تک انشاءاللہ یہ نام رہیں گے۔ تو اس لیے میرے آقا کے زمانے مبارک میں، میرے آقا کے زمانے مبارک میں آپ نے معاذ بن جبل سے پوچھا، جا رہے ہو یمن کی طرف، کیسے فیصلہ کرو گے؟ اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے جب کوئی مسئلہ پوچھے گا، قرآن میں دیکھوں گا، اگر تجھے قرآن میں نہ ملا سنت میں دیکھو، سنت میں نہ ملا اجتہد برائی، اللہ کے پیغمبر پھر اجتہاد کر لوں گا، قیاس کر لوں گا، فقہ کر لوں گا، دیکھوں گا قرآن حدیث میں فلاں مسئلہ ہے، اس پہ قیاس کر لوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اجتہد برأیی، اجتہاد کروں گا، مسئلہ نکال لوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھنا میری یہ بات، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، بہت قرآن کی سمجھ تھی۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ منتسب ہیں، ان کی فقہ منسوب ہے فاروق اعظم کی طرف۔ صحابہ کرام میں جب کو فتویٰ پوچھتا نا، 129 مفتی تھے، 129 فتویٰ دینے والے۔ مفتی ہر آدمی نہیں ہوتا، میں نے 39 سال کتابیں پڑھائی، میں مفتی نہیں ہوں، نہ بن سکتا ہوں، اب وقت گزر گیا ہے۔ اور ایک مفتی ہوتا ہے افتاء فتویٰ دینے والا، ایک مفتی ہوتا ہے من المفت، مفتی بن گیا، ہم اس کے کوئی قائل نہیں۔ مفتی بننا پوری زندگی لگ جاتی ہے، پھر انسان مفتی بنتا ہے، ہر کوئی مفتی نہیں ہوتا۔ آج نام نہاد مفتی ہے، 2 سال لگائے، 1 سال لگایا۔ مجھے کل ایک ساتھی کہہ رہا تھا فلاں جو مفتی ہے نا استاد جی، وہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، ہر وقت سویا رہتا تھا، اب وہ ہر جگہ مفتی مفتی مفتی۔ 129 صحابہ کرام میں سے مفتی تھے۔ تو فاروق اعظم وہ شخصیت ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس کتابیں ہیں فقہ عمر رضی اللہ تعالی۔ امام ابو حنیفہ بھی فاروق اعظم کے در پہ جاتے ہیں، کیا مطلب؟ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امام شافعی بھی، امام احمد بن حنبل بھی، امام مالک بھی۔ یہ کوئی ایسے بات نہیں ہے کہ ہم کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس لیے یاد رکھنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور میں قاضی شریح کو کہا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو قرآن میں دیکھنا، نہ ملا سنت میں دیکھنا، نہ ملا اجماع میں دیکھنا، اتفاق ہو گیا سب کا، نہیں، پھر اجتہاد کرنا۔
اور ایسا اجتہاد نہ کرنا کہ پہلے کسی نے کیا ہو تو اس کے برعکس کرے، یہ نہ کرنا۔ ایسا مسئلہ کہیں سے نہیں مل رہا پھر علامتیں نشانیاں دیکھ کے کرنا، ایسے نہ کرنا۔ یہ فاروق اعظم نے قاضی شریح کو یہ آرڈر کیا تھا۔ اس لیے فقہ کا مطلب ایک مسئلہ نہیں ملا قرآن سے، ایک مسئلہ نہیں ملا سنت سے، نہیں ملا سنت سے، اجماع سے دیکھا۔ اب دیکھو حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے جنازے کی اتنی تکبیریں پڑھی، عید کی اتنی تکبیریں پڑھی، لیکن بعد میں صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا کہ نہیں جنازے کی 4 ہیں، عید کی 6 ہیں، اس کو اجماع کہتے ہیں، اس پہ اتفاق ہو گیا ہے۔ تو اس لیے زندگی میں جہاں بیٹھے ہو کہنا فقیر استاد نے زندگی میں بتایا شریعت کے 4 اصول ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور صحیح قیاس، صحیح قیاس۔ اور یاد رکھنا جو کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول وہ ٹھیک کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول یہ تو ہے، لیکن اجماع بھی اطیع اللہ ہے، قیاس بھی اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ اگر اس کے خلاف ہوگا نہ ہم اس قیاس کو مانتے نہ اس اجماع کو مانتے۔ پھر ہم بھی ایسے نہیں بیٹھے ہیں، ہم نے بھی زندگیاں علماء کے پاس گزاری ہیں۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، ہمارے پاس فقہ حنفی کی حدیث کی کتاب آپ دیکھیں، اتنی کتاب ہے طحاوی، یقین کرنا انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میں نے زندگی میں کتنی دفعہ پڑھائی ہے، اب بھی جامعہ صدیقیہ میں گجرانوالے میرے ذمے ہے، پچھلے سال بھی میں نے پڑھائی، اس سال بھی میں نے پڑھائی، تھوڑے سے عرصے میں جا کے طالب علموں کو طریقت اور حدیث والوں کو، یہاں سے الرحمان صاحب پڑھا رہے ہیں، پہلے میں پڑھاتا تھا۔ طحاوی شریف فقہ کا ہر مسئلہ اس پہ حدیث ذکر ہے اور زبردست ہے۔ چلتے چلتے امام طحاوی کہتا ہے یہ مسئلہ ہے، وخالف آخرون، کچھ لوگوں نے مخالفت کی ہے، ان کے یہ دلائل ہیں، ہمارے یہ دلائل ہیں، آخر میں نتیجہ نکال کہتا ہے نظر طحاوی، آؤ میرا غور و فکر۔ انسان حیران رہ جاتا ہے، امام طحاوی محدث گزرا ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ بلکہ میں ایک دفعہ مجبور ہو گیا اس سوال پہ، تو میں نے بدیع الزمان شاہ رحمہ اللہ، جن کا میں بڑا قائل ہوں، جنہیں زندگی میں قاضی شمس الدین علیہ رحمت نے بخاری شریف دے دی تھی، شاہ صاحب میں آپ بیمار ہوں پڑھایا کروں، اتنے لائق آدمی تھے، جب تک زندہ رہے گجرانوالے میں رہے ہمارے مدرسے کا امتحان لیتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ امتحان لے کے رپورٹ لکھی تھی، مجھے دارالعلوم دیوبند کی یاد تازہ ہو گئی، واللہ بدیع الزمان شاہ صاحب کے لفظ تھے، میرے شاگردوں کا امتحان لے کے اللہ کے فضل سے میں کچھ نہیں، بعد میں مجھے کہنے لگے میرا خیال میں یہ بہت محنت کرتے ہیں، میں نے کہا شاہ جی بس آپ کی دعائیں۔ تو میں نے بدیع الزمان شاہ صاحب سے پوچھا حضرت طحاوی میں ہمارے اتنے دلائل ہیں، ہم بخاری شریف پڑھتے پڑھاتے پڑھائیں گے، لیکن طحاوی کا یہ مقام بخاری والا کیوں نہیں؟ فرمایا بخاری شریف کی برکتیں زیادہ ہیں، اللہ جسے دے دے، دلائل ہمارے طحاوی شریف میں زیادہ ہیں، برکات بخاری شریف کی اس طرح ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری، بخاری شریف قرآن مجید کے بعد اس کا نمبر ہے۔ طحاوی ہماری کتاب ہے الحمدللہ، نصب الرایا دیکھیں ہماری کتاب ہے فقہ کی، مسند امام اعظم دیکھیں ہماری قدوری، کنز الدقائق، شرح بقایا، ہدایہ جو پہلے 80 جلدیں تھا، لوگوں نے کہا کوئی ترس کرو مختصر کرو، چلتے چلتے 4 جلدیں رہ گئی ہیں، فلین اخیرین، علماء سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں۔ فقہ اس طرح نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس پہ اعتراض کر دے، پھر ایک اعتراض ہوتا ہے، خیال کرو، دیکھو جی ائمہ تو اور بھی ہیں، امام بخاری بڑا زبردست اعتراض ہے، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد،
تو یار یہ کہتے ہیں صرف 4 اماموں کی بات مانیں گے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، اور یاد رکھنا یہ چاروں آپس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس سے کوئی نفرت پیدا ہو۔ 55 مسائل، 50 مسائل ان میں اختلاف ہے، باقی سب متحد ہے۔ 3 طلاقیں 3 ہیں، میرا اپنا سٹیج ہے، میرا اپنا یہ گھونسلہ ہے، یہاں میں بیان کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، کیچڑ اچھالنے کے لیے، اور کرتا رہوں گا، کیچڑ اچھالنا مقصد نہیں۔ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، آؤ جو نفرت ڈالتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی 3 کو 3 کہتے ہیں، امام شافعی بھی 3 کو 3 کہتے ہیں، امام مالک بھی 3 کو 3 کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی 3 کو 3 کہتے ہیں۔ تراویح کی بات آئے چاروں متفق ہیں، تھوڑا کوئی کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو یہ چاروں آپس میں سنت کے خادم ہیں، سنت کے خادم ہیں، چاروں سنت سے نہیں ہٹتے۔ اسی لیے پھر اللہ نے چاروں کو مقام دیا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا نام، اگر کوئی کہا استاد یہ بار بار کیوں کرتے ہو، میرے والد صاحب کا نام تھا مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ، آپ سب کے والد صاحب کا نام آپ کو پتہ ہے، زندگی میں آپ نے گنا کتنی دفعہ نام لیا ہے، لیتے رہو گے اپنے والد صاحب کا نام، تو یہ ہمارے روحانی والد ہیں، ہم کیوں نہ نام لیں۔ میں روزانہ 1 پارہ پڑھتا ہوں، روزانہ اِیصال ثواب کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام بخاری، امام ترمذی، سب ائمہ کو، عوام و خواص کو آپ بھی ایسے کیا کرو، یہ ہمارے محسن ہیں۔ لیکن اگر کوئی اعتراض کرے استاد یہ بات ہے، خلش ہے، امام بخاری کے مقلد کوئی نہیں، استاد یہ آج تک نہیں سنا، آج عبدالرشید صاحب کہیں استاد جی یہ کیوں نہیں کہ امام ترمذی کا کوئی مقلد، سب جو امام ہیں، پھر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، دنیا میں سب کا نام ہے، سب سے زیادہ تقلید اس دنیا میں امام ابو حنیفہ کی ہو رہی ہے، امام احمد بن حنبل کی ہو رہی ہے جی۔ تو پھر امام بخاری کا مقلد کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا میں امام بخاری کا۔ اصل بات یہ ہے ان کی فقہ ہے، انہوں نے مسائل مستنبط کی ہیں، بڑی محنت کی ہے، لیکن ان کا جو فقہ اور مسائل تھے وہ بھی کوئی مختلف نہیں تھے، وہ کتابوں میں محفوظ نہیں ہے، لیکن حنفی فقہ کتابوں کے اندر موجود تھی، شافعی موجود تھی، حنبلی موجود تھی، مکہ المکرمہ مدینہ منورہ والے مقلد ہیں، حنبلی ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں تقلید کے اندر آ کے کرتے ہیں، بے شک اس کی تحقیق کریں۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کی جو فقہ ہے وہ بھی مدون ہے، کتابوں میں جمع ہے، ورنہ اگر امام بخاری ان کی فقہ جس طرح یہ کتابیں ہیں تقابل مذاہب، جس طرح یہ کتابیں ہیں، اگر ان کی کتاب بخاری شریف تو حدیث ہے، ترمذی شریف تو حدیث سے اکٹھی، جس طرح فقہ کی کتابیں امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کی ملتی ہیں، اگر دنیا میں کہیں ہوتی پھر ان کے بھی مقلد ہوتے، لیکن ان کی تقلید اس لیے نہیں ہے کہ ان کے مسائل کہیں جمع اکٹھے ملتے نہیں ہیں اور ادھر ہر مسئلہ مل جاتا ہے، اس لیے ہم اور تقلید کے دلائل قرآن میں پہلی دلیل دیکھنا، فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ دلیل ہے، پوچھ لو علماء سے اگر تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اس علماء سے مراد حبیب الرحمن عالم نہیں ہے، میں تو طالب علم ہوں، اس سے مراد وہ مجتہد لوگ ہیں، ائمہ لوگ ہیں جن کا علم ایک درجہ ہے، متبخر عالم ہے، وہ مراد ہے، بڑے دلائل ہیں۔ انشاءاللہ پھر یہاں ہی سے شروع کریں گے، آج ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ پھر یہاں سے شروع کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ